الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلة فی الحیاۃ الدنیا وکذالک نجزی المفترین والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم ولما سکت عن موسى الغضب اخذ الالواح وفی نسختها هدى ورحمة للذین هم لربهم یرهبون واختار موسیٰ قومه 70 رجلا لمیقاتنا فلما آخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين صدق الله العظيم۔ آیت نمبر 151 سے لے کر آیت نمبر 155 تک انشاءاللہ تعالی العزیز آج ہم سورہ الاعراف پارہ 9 سماعت کریں گے۔ ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلة فی الحیاۃ الدنیا، بے شک جنہوں نے بنا لیا بچھڑے کو معبود، جلد ہی انہیں پہنچے گا غضب ان کے رب کی طرف سے، وذلة فی الحیاۃ الدنیا، اور دنیا کی زندگی میں رسوائی۔ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے اس بچھڑے کو اپنا معبود اور خدا بنا لیا، ان کو دو چیزیں پہنچیں گی، ایک تو اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوگا، اور دنیا کی زندگی میں ان کے لیے کیا ہوگی؟ رسوائی ہوگی۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کے در کو چھوڑ دیتا ہے، رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ رسوائی اس کا کیا ہوتی ہے؟ مقدر بن جاتی ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں بہتان باندھنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے نگاہ کرم سے محرومی سے بڑھ کر اور کون سی سنگین سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو چھوڑ دے، اللہ اس بندے کو چھوڑ دے، تو اس سے بڑی اور کون سی سزا ایک بندے کے لیے ہو سکتی ہے؟ رازق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، اور وہ اس کو چھوڑ دے، تو اس سے بڑی کوئی ناراضگی، اس سے بڑا کوئی غضب اور ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ ایسے نابکار مجرموں کو دنیا میں ذلیل و خوار کر دیا جاتا ہے تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اپنے رب کی نافرمانی کر کے وہ دنیا میں بھی چین کا سانس نہیں لے سکتے۔ والذین عملوا السیئات، اور جنہوں نے کیے برے کام، ثم تابوا من بعدها، پھر توبہ کی اس کے بعد، وآمنوا، اور ایمان لائے، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، بے شک آپ کا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، قصور ہو جاتے ہیں، قصور اور گناہ پہ ڈٹ نہیں جانا چاہیے، بلکہ والذین عملوا السیئات ثم تابوا، جنہوں نے برے کام کیے، ثم تابوا، پھر توبہ کی، اس کے بعد وآمنوا، اور ایمان لے آئے، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، بے شک آپ کا رب اس کے بعد بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی گناہوں کے بعد بندہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں پھر سے اس پہ چھم چھم برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کی رحمتیں بے پایاں اور اس کی بخشے بے کراں پر قربان کوئی کتنا ہی قصوروار اور خطا کار ہو، اس کے در کرم پہ حاضر ہو جائے تو اسے بھی محروم لوٹا نہیں دیا جاتا۔ اس آیت میں اس مقام پر ان ربک، یہ جو لفظ ہے نا، ان ربک، اے مصطفیٰ تیرا پروردگار، اے مصطفیٰ تیرا پروردگار کے الفاظ کتنے پیارے اور کتنے معنی خیز ہیں۔ ولما سکت، اور جب فرو ہو گیا، ان موسیٰ الغضب اخذ الالواح، موسیٰ علیہ السلام کا غصہ جب فرو ہو گیا، ڈرتا کون ہے؟
ڈرتا وہ ہے جو اللہ کے حکموں کو مانتا ہے اور اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے رکتا ہے۔ بہت خوبصورت اللہ تعالیٰ کا یہ کلام کا یہ خوبصورت حصہ فرمایا کہ وفی نسختہا ہدن و رحمہ، وہ جو تختیاں اٹھائیں نا حضرت موسیٰ نے، اس میں کیا تھا؟ ہدایت تھی اور رحمت تھی۔ کن کے لیے؟ للذین ہم لربہم یرہبون، ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈرنے والے تھے۔ تو قرآن کن کے لیے ہدایت ہے؟ ان کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ بس یہ ذہن میں رکھیے۔ حضرت ہارون کا معقول عذر سن کر اور قوم کو اپنی غلطی پر نادم و پشیماں دیکھ کر آپ کا غصہ فرو ہو گیا، اور وہ تختیاں جو آپ طور سے لائے تھے اور جنہیں فرت جلال میں پھینک دیا تھا، اب ان کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں اٹھا لیا اور اپنی قوم کو بتایا کہ یہ وہ نسخہ رشد و ہدایت ہے جس کا وعدہ میں نے تم سے کیا تھا۔ جس کے دل میں خوف خدا ہوگا اس کے لیے اس میں ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی، لیکن وہ لوگ جن کے دل پتھر ہو چکے ہیں اور خوف الہی سے خالی ہیں، ان کے لیے اس میں حسرت و نامرادی کے سوا اور کچھ نہیں۔ یہ قرآن، یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت ہدایت اور رحمت ہوتی ہے جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، ورنہ اسے کچھ حاصل ہوتا نہیں۔ واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، اور چن لیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 آدمی، لمیقاتنا، ہمارے وعدہ ملاقات کے لیے۔ فلما اخذتهم الرجفۃ، پھر جب پکڑ لیا انہیں زلزلہ کے جھٹکوں نے، قال رب لو شئت، تو موسیٰ نے کہا اے میرے رب، لو شئت اہلکتہم من قبل، اگر تو چاہتا تو ہلاک کر دیتا انہیں اس سے پہلے، وإیائی، اور مجھے بھی، اتہلکنا بما فعل السفہاء، کیا تو ہلاک کرتا ہے ہمیں بوجہ اس غلطی کے جو کی چند احمقوں نے ہم میں سے، ان ہی الا فتنتک، مگر یہ تیری آزمائش ہے، تضل بہا من تشاء، تو گمراہ کرتا ہے اسے جس کو چاہتا ہے، وتہدی من تشاء، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، انت ولینا، تو ہی ہمارا کار فرما ہے، فاغفر لنا، بخش دے ہم کو، ورحمنا، رحم فرما ہم پر، وانت خیر غافرین، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ تو سب سے بہتر کیا ہے؟ بخشنے والا ہے۔ بنی اسرائیل بچھڑے کی پرستش کے جرم عظیم کرنے کے بعد سخت پشیمان ہوئے اور حضرت موسیٰ سے عرض کی کہ ہماری مغفرت کے لیے بارگاہ الہی میں عرض کیجیے۔ حکم ہوا ان میں سے 70 آدمی منتخب کر کے اپنے ہمراہ لاؤ تاکہ وہ یہاں آ کر ساری قوم کی نمائندگی کی حیثیت سے توبہ کریں۔ چنانچہ آپ اپنی قوم کے 70 نمائندوں کی معیت میں طور کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچے تو ایک بادل نمودار ہوا جس نے سارے پہاڑ کو گھیر لیا۔ وہاں پہنچ کر سجدے میں گر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے مولا کریم سے گفتگو کی جو انہوں نے سنی۔ جب بادل چھٹ گیا، سلسلہ کلام بھی منقطع ہو گیا، تو کہنے لگے موسیٰ، ہم نے گفتگو تو سنی ہے، لیکن جب تک ہم اپنی آنکھوں سے متکلم کو یعنی اللہ کو دیکھ نہ لیں، ہم کیسے یقین کر لیں کہ وہ خداوند تعالیٰ تھا؟ ممکن ہے کوئی اور ہو۔ اس پر زلزلہ کی شدید جھٹکے آنے لگے، بجلی کڑکنے لگی۔ اس وحشت ناک منظر کی تاب نہ لا کر وہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ ہولے منظر سے موت واقع ہو گئی، اور وہب کی رائے ہے کہ مرے نہیں تھے، بلکہ بے ہوشی کی وہ کیفیت طاری ہو گئی تھی کہ قریب المرگ ہو گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو آپ کو اپنی قوم کے برہم ہو جانے کا اندیشہ ہوا۔ وہ لوگ جو بات بات پر بگڑ جانے کے عادی ہیں، جب دیکھیں گے کہ ان کے 70 آدمی لقمہ اجل ہو گئے تو نہ معلوم کیا ادم مچائیں گے۔ اس لیے آپ نے عرض کیا، مالک، اگر تیری مشیت یہی تھی کہ انہیں ہلاک کر دیا جائے تو انہیں پہلے ہی ہلاک کر دیا ہوتا۔ اب جب یہ میرے ہمراہ آئے ہیں تو نے انہیں ہلاک کر دیا، میری قوم مجھے بدنام کر دے گی اور مجھے ملزم ٹھہرائے گی۔ صفحاء سے مراد یا تو بچھڑے کے پجاری ہیں یا دیدار خداوندی کا مطالبہ کرنے والے ہیں۔ فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو اور امتحان کو۔ اگر توفیق الہی انسان کی دستگیری کرے تو امتحان و آزمائش کے میدان میں وہ کامیاب ہو سکتا ہے، اور اگر اس کی تائید اور توفیق شامل حال نہ ہو تو معمولی سی آزمائش بھی انسان کے لغزش کا سبب بن سکتی ہے، اور زہد و تقدس کے سارے جبے تار تار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے عقل کی نارسائی اور بے بسی کو ہر وقت پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دامن رحمت میں پناہ ڈھونڈے۔ حضور رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیہ کلمات کتنے دلکش اور کتنے حقیقت افروز ہیں۔
یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ۔ اے زندہ جاوید، اے ہر چیز کو زندہ رکھنے والے، میں تیری رحمت سے فریاد کرتا ہوں، آنکھ جھپکنے کی قدرت بھی مجھے اپنی توفیق سے محروم کر کے میرے رفس کے سپرد نہ کرے، اور میرے تمام حالات کی خود ہی اصلاح فرما۔ یعنی اپنے تمام معاملات کو کس کے سپرد کر دیا؟ اللہ کے۔ بھئی یہ جو میری آنکھ جھپکتی ہے نا، یہ بھی کام میرے سپرد نہ کر، یہ کام بھی تیرے سپرد رہے۔ میرے آقا نے جو دعا مانگی، کیا کمال دعا مانگی! بے شک میرا ہر کام کس کے سپرد؟ اللہ کے۔ کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، سارا کچھ ہے ہی اللہ کے لیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق اور مختار کل ہونے کا اعتراف کرنے کے بعد اب اپنا دامن طلب پھیلایا جا رہا ہے۔ ولینا، ہمارے دین و دنیا کے تمام کاموں کا تو ہی محافظ و نگران ہے۔ ہم جب تک اس دنیا میں ہیں ہمیں صحت و عافیت، توفیق ہدایت اور شوق عبادت عطا فرما، اور جب یہاں سے رخصت رخت سفر باندھ کر دار البقاء کی طرف کوچ کر جائیں تو وہاں ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔